شروع اللہ کے نام سے۔ اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ حضرت بہلول کے رشتہ دار اور دوست احباب جب انتھک کوشش کر چکے کہ بہلول کو کس طرح گھر لے جائیں، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ ناکام رہے اور خالی ہاتھ ہی گھروں کو لوٹ گئے، تو حضرت بہلول کی کل زندگی اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا۔ نعمت ہائے دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ اسے رشتوں اور قرابتوں کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ وہ روکھے سوکھے چند ٹکڑوں پر زندگی بسر کرتا اور ننگی زمین پر اپنے بازو کے تکیے پر چین سے سوتا تھا۔ وہ بچوں کا سب سے زیادہ دوست تھا، کیونکہ ان کی معصومیت اور منچلا پن اسے بھاتے تھے۔ وہ ہر دن ان کے ساتھ بچگانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا۔ اس عالم دیوانی میں بھی وہ کمال درجے کا دانشور تھا۔ کوئی راہگیر اگر اس سے مخاطب کر کے کچھ پوچھ لیتا تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کر دیتا جو پوچھنے والے کو بہت محظوظ کرتی، لیکن بے معنی نہ ہوتی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کی بات ضرور پوشیدہ ہوتی۔ آہستہ آہستہ یہ عالم ہو گیا کہ اس کی دیوانگی کے چرچے زبان زد عام ہونے لگے۔ کیسا پاگل ہے کہ بات دانش مندی کی کرتا ہے، مگر لوگ سن کر محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بدکار شخص نے جب حضرت بہلول کا مذاق اڑانے کی نیت سے اس سے ایک دن سوال پوچھا کہ اے وہب، کیا تم نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا بہت دل کرتا ہے کہ شیطان کو دیکھ لوں۔ بہلول اس کی نیت کو بھانپ گیا اور فٹ سے جواب دیا، اچھا تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے من کی سوچ میں جہاں چاہتا پہنچ جاتا اور جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں سے آئینہ دکھا دیتا۔ انہی دنوں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے اور کسی سے ملاقات نہیں کرتا، نہ ہی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ بہلول کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گدڑی شانے پر ڈالے اس کے محل جا پہنچا اور بولا، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، نہ کھاتا ہے اور نہ ہی مبارکباد وصول کرنے کو تیار ہے۔ اسحاق نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، تو کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا۔ مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، مگر افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے کہ تو اس پر خوش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دے دی۔ اگر بیٹا دیتا تو وہ میری طرح پاگل ہوتا تو پھر کیا کرتا؟ اسحاق نے جب بہلول کے الفاظ سے حواس باختہ ہو گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ کا شکر بجا لانے میں ہی بہتری ہے، اس نے توبہ کی اور اپنا سوگ توڑا، لوگوں کے ملنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس کے مداح میں چھپی ہوئی ذہانت آہستہ آہستہ لوگوں پر آشکار ہونے لگی۔ گویا دیوانہ دیوانگی میں لوگوں کو محبتوں کے پھول بانٹنے پر